ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے مٹا دیں۔ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اگر حق پر ہیں تو ہم دب کر صلح کیوں کریں؟ اور صورتحال دیکھیے، این اسی وقت اسی سہیل بن عمرو کے صاحبزادے آ جاتے ہیں جو ایمان لا چکے تھے، اور بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور سخت لاغر، کسی طرح بچ کر آ گئے۔ حضور مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیے، انہوں نے میرا جو حشر کیا ہے وہ دیکھ لیجیے، اور مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے معاہدہ ہو چکا ہے، تمہیں واپس جانا ہوگا۔ جو بیت رہی ہے مسلمانوں کے دلوں پر اس کا آپ اندازہ کریں۔ اس معاہدے کو قرآن مجید نے قرار دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محمد ہم نے تو آپ کو ایک کھلی فتح عنایت کی، اور وہ کھلی فتح ثابت ہو گئی۔ ہر اعتبار سے یہ معاہدہ حضور کے حق میں پڑا اور مشرکین عرب کے خلاف۔ ہاسٹیلٹیز ختم ہوئی، حضور کے گویا کے ہاتھ کھل گئے، دعوتی سرگرمی اور تبلیغی سرگرمی پورے عروج پر پہنچ گئی پورے عرب میں۔ جنگ نہیں ہے، امن ہے۔ حضور کے پاس تو اصل جو قوت تھی مسخر کرنے والی وہ تو قرآن مجید اور اس کی دعوت۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح ہے زمانہ۔ تلوار دل کو فتح نہیں کیا کرتی، دل کو فتح کرتا ہے قرآن مجید۔ یہ تو سارا یہ جنگوں کا سلسلہ ایسا چل رہا تھا کہ ادھر کما حقہ توجہ نہیں ہو رہی، ہر وقت جنگ، ہر وقت ایک حالت خطرے کی۔ اب جو موقع ملا ہے تو بیرونی اور اندرونی دونوں سطحوں پر دعوت و تبلیغ کا عمل جو ہے وہ پوری شدت کے ساتھ شروع۔ وہ جو اصحاب صفہ کی جماعت تیار ہو رہی تھی، 50 کو ادھر بھیج دیا، 100 کو ادھر بھیج دیا، 70 کو ادھر بھیج دیا، ان میں بیچارے وہ بھی ہیں جو شہید کر دیے گئے، دھوکے سے لوگ لے جاتے تھے۔ ہمارے علاقے میں بھیجیے جو لوگ ہمیں قرآن سکھائیں، قرآن پڑھائیں، اور پھر کہیں گھاٹی میں لے جا کر شہید کر دیا۔ 70 بیر معونہ کا واقعہ اصحاب صفہ میں سے شاید ایک ان میں سے بچ سکے۔ لیکن یہ کہ اس سب کے ساتھ ساتھ وہ دعوتی عمل جو ہے پوری شدت کے ساتھ دل فتح ہو رہے۔ یہ صورتحال دیکھی تو قریش اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے تو ہاتھ بند گئے۔ وہ شک بھی ان کے خلاف پڑی۔ یہاں سے کوئی مسلمان ان کی اسیری سے نکل کر بھاگتا تھا تو مدینے تو اب جاتا نہیں کہ واپس کر دیں گے۔ انہوں نے ایک اڈا اپنا بنا لیا اسی تجارتی شاہراہ کے عین کنارے پر، ساحل سمندر پر، اور چھاپے مار رہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ پابند نہیں ہے اس صلح کے جو محمد نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ مدینے جائیں تو حضور واپس کر دیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ حضور ان کو بلا لیں آپ اپنے پاس، ہم اپنی اس شک کو خود واپس لیں۔ اب دیکھ رہے ہیں صلح جو ہے الٹی ان پر پڑ رہی ہے، طیش میں آ کر اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ یعنی جو حلیف قبائل تھے، جو مسلمانوں کا حلیف تھا، اس پر حملہ کیا قریش کے حلیف نے، اور قریش کے سردار بھی اس میں بھیس بدل کر شریک ہوئے، انہوں نے تلواریں چلائی۔ مسلمانوں کا حلیف قبیلہ گیا اور اس نے فریاد کی، حضور نے سفارت بھیجی کہ نقصان کی تلافی کرو اور جو قاتلین ہیں ان کو حوالے کرو، ورنہ معاہدہ ختم ہوتا ہے۔ جوش میں آ کر انہوں نے کہا ٹھیک ہے معاہدہ ختم، ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ وہ چیز تھی، ذرا نوٹ کیجئے گا اس کو، کہ جیسے کہ حضور منتظر تھے کہ معاہدے کی ان کی طرف سے خلاف ورزی ہو اور اس اپارچونٹی کو آپ سیز کریں، اس موقع کو ایسا مضبوطی سے پکڑا ہے، ان پر فوراً یہ احساس طاری ہوا کہ ہم نے غلطی کی ہے، مارے گئے، صلح کی تجدید ہونی چاہیے، غلطی ہو گئی ہے، محمد کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ کیا کر بیٹھے۔ اب ابو سفیان آئے ہیں صلح کی تجدید کرنے کے لیے، اب حضور نہیں کر رہے۔ دیکھیے 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے
حضور نے بظاہر گر کر صلح کی. اب حضور صلح نہیں کر رہے. کیوں؟ ذہن میں رکھیے اس کو. اب صلح جو ہے وہ خام خواہ کفر اور شرک کو ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دینا ہے. قوت ان کی ٹوٹ چکی ہے. مقاومت اب ان میں موجود نہیں ہے. مقابلہ نہیں کر سکتے. تو صلح کی ڈھال انہیں کاہے کو دی جائے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. اصل مقصد تو وہ ہے. اس میں تاخیر کس لیے؟ معلوم ہوا کہ نہ صلح ہے اصل، نہ جنگ ہے اصل. اصل چیز ہے مقصد. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہاں تک دلچسپ واقعات آتے ہیں اس زمن میں کہ حضرت سفیان بہرحال چونکہ صحابی ہیں، بعد میں ایمان لے آئے، ہمیں تو ان کا نام ادب سے لینا ہوگا. مدینے آئے کوشش میں کہ تجدید ہو جائے صلح. پہنچے اپنی صاحبزادی کے گھر ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، حضور کی زوجہ محترمہ. آج کل بھی آپ کو معلوم ہے کسی بڑے آدمی کے اپروچ کرنی ہو تو اندرون خانہ کا راستہ اگر موجود ہو تو اس سے زیادہ مؤثر راستہ کوئی نہیں. تو بڑی امیدیں لے کر گئے ہوں گے. وہاں عجیب واقعہ پیش آیا. گھر میں پہنچے، حضور کا بستر بچھا ہوا تھا، اس پر بیٹھنے لگے. بیٹی نے کہا ذرا ٹھہریے ابا جان. بستر لپیٹیے، اب بیٹھیے. اب یہ عرب کا سردار، سیاس، مدبر، حرب کا بیٹا، جو رئیس قریش کا رہا، اس نے کہا یہ بستر میرے لائق نہ تھا یا میں اس بستر کے لائق نہ تھا. ذرا سوال دیکھیے. حضرت ام حبیبہ نے فرمایا آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، یہ بستر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ کیا سفارش کرواتے؟ وہاں سے نکلے. مسجد نبوی کے باہر کچھ درویش صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کوئی فقرہ چس کر دیا ابو سفیان پر. حضرت ابوبکر پاس سے گزر رہے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سمجھایا آخر قریش کا سردار ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. وہ آپس میں کچھ تلخ کلامی ہو گئی. انہوں نے حضرت ابوبکر کو بھی کوئی جواب دے دی. درویش لوگ. حضرت ابوبکر نے جا کر حضور سے شکایت کی تو حضور نے کیا فرمایا؟ ابو بکر کہیں ان کو ناراض تو نہیں کرائے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جس سے وہ ناراض ہو جائیں ان سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. یہ درویش ہے. ان میں ابو ذر غفاری ہوں گے، ان میں سلمان فارسی ہوں گے. یہ درویش، ان کا وہ مقام. بہرحال صلح نہیں ہوئی. آپ نے سن 8 میں فیصلہ کن اقدام فرمایا اور اب 10,000 کی جماعت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل 8 برس بعد فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے. انقلاب آ گیا. معمولی سی کوئی جھڑپ کہیں ہوئی ہے، بالکل معمولی، ورنہ انہیں معلوم تھا قریش کو کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں. صورتحال تبدیل ہو چکی. فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وقت ہے گردنوں کے اکڑنے کا، سینوں کے تننے کا. یہاں یہ ہے کہ گردن اتنی جھکی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پیشانی مس کر رہی ہے. جس سواری پر آپ تھے اس کی گردن سے گویا کہ بالکل مس کر. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، یہ جو بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا فاتح کی حیثیت سے داخل ہو تو جھک کر داخل. اس وقت تمرد نہ ہو، اس وقت استکبار نہ ہو،
اعلان عام ہے معافی کا. جو اپنے گھروں میں رہے وہ معاف. خانہ کعبہ میں آ جائے اسے پناہ مل گئی. جو سب سے بڑا دشمن رہا ہے ابو سفیان، جو اس کے گھر میں چلا جائے اسے امان. اور جب سب کھڑے ہوئے ہیں تو تمہیں معلوم ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا. ان کا قول ہے انتہائی جو خوش آمدانہ قول عرب کی زبان پر آ سکتا ہے، کریم ابن کریم. اور جواب یہ ہے میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد. یہ ہے رمضان سن 8. مکے کا فتح ہو جانا گویا کہ اندرون عرب کامیابی کی علامت اور سمبل. لیکن ایک آخری کفر کی طرف سے غیر قریش جو قبائل تھے ان کی طرف سے ایک مجموعی پھر کوشش ہوئی ہے کہ کسی طرح روکا جائے. یہ ثقیف، طائف کے لوگ، حوازن کا قبیلہ بڑے تیر انداز زبردست لشکر لے کر آ رہے ہیں. اگلے ہی مہینے ہوا ہے یہ شوال سن 8 میں غزوہ حنین. حضور کے ساتھ اب 12,000 ہیں. 10,000 آئے تھے اور 2,000 یہاں کے اب مکے کے لوگ. کچھ ایمان لے آئے، کچھ ان میں ایسے بھی ہیں جو ابھی ایمان نہیں لائے لیکن ساتھ شامل. مقابلہ ہوتا ہے. تینوں کی ایک بوچھاڑ ایسی آئی ہے کہ بھگدڑ مچ گئی. اگرچہ روایات مختلف ہیں اور کچھ لوگوں نے دشمنان صحابہ نے اس موقع کو ایکسپلائٹ کیا ہے. صحابہ سے بدظن کرنے کے لیے صرف 2 آدمی رہ گئے، 3 رہ گئے، 6 رہ گئے. یہ غلط ہے. یہ ضرور ہے کہ لشکر میں عام بھگدڑ مچی ہے لیکن کئی 100 ساتھی تھے حضور کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے، علم ہاتھ میں لیا، رج پڑھا. حضور کی ذاتی شجاعت کا سب سے بڑا مظہر یہاں ہوا. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا. پھر آپ نے آوازیں دی ہیں، یا اہل الشجرہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے وہ بیعت رضوان کی تھی، بیعت شجرہ والے لوگ، آؤ الی عباد اللہ. پلٹے، اللہ نے پھر فتح دی. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ توبہ میں، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. اس جنین کے دن کو یاد کرو جس دن تمہیں اپنی کچھ تعداد کا غرہ ہو گیا تھا. 12,000 ہے، ہمیں کون شکست دے گا؟ اللہ تعالی نے فوراً پکڑا. زمین تم پر اپنی ساری وسعتوں کے بابت تنگ ہو گئی. مومن کو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا، اسباب و وسائل پر نہیں. اعدوا لهم ما استطعتم، کرو سارا ساز و سامان تیار، لیکن بھروسہ تمہارا صرف اللہ کی. غزوہ حنین کا ایک واقعہ میں اور سنا کر بس بات اپنی ختم کر رہا ہوں. بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کی تقسیم میں جو یہ نئے نئے لوگ ایمان لائے تھے مکے والے، ان کو ذرا زیادہ دیا. تالیف قلب، قرآن مجید کا اپنا بیان کردہ معاملہ. لیکن اب دیکھیے صورتحال کیسی پیدا ہوتی ہے. منافقین کا ایلیمنٹ تو موجود تھا. عجیب انداز میں کہا گیا جب خون دینے کا وقت تھا اور جانے دینے کا وقت تھا تو ہم یاد آتے تھے. انصار. اور اب جب مال بانٹنے کا وقت آیا تو اپنے گھر والے اور اپنے خاندان والے اور اپنے قبیلے والے یاد آ گئے.
اب اس اعتبار سے بات غلط نہیں کہ وہ مؤلفۃ القلوب جو تھے اس وقت وہ حضور کے خاندان کے قبیلے کے لوگ تھے، مکے کے لوگ تھے. میں گوئی ہو رہی ہے حضور تک بھی خبریں پہنچ رہی ہیں. دیکھیے حضور نے کیا کیا، کیسی نازک صورتحال اور کس طرح اس کو ہینڈل کیا. ایک بڑا خیمہ لگوایا اور انصار کو کہا جمع ہو جاؤ. انصار آ گئے. حضور نے خطبہ دیا اور یہ خطبات نبوی میں میرے نزدیک کلائمیکس یہ خطبہ ہے. آپ نے فرمایا پہلے یہ کہ اے اہل یثرب، کیا یہ درست نہیں کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی؟ بلا یا رسول اللہ. کیا یہ درست نہیں کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ایک بنا دیا، تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی؟ بلا یا رسول اللہ. ان باتوں کا تو انکار ممکن ہی نہیں. حضور نے وہ سارے احسانات گنوائے جو اللہ تعالی نے حضور کی وساطت سے انصار پر کیے، اور پھر آپ نے بات کو پلٹا. ہاں اہل یثرب تم یہ کہو کہ اے محمد تمہیں کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، ہم نے پناہ دی. تمہیں تمہاری قوم نے نکال دیا تھا اور ہم نے اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر تمہاری حفاظت کی، اور میں کہوں گا کہ تم درست ہو. تو اے معاشر انصار، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ لوگ بھیڑیں اور بکریاں اور اونٹ لے کر اپنے گھروں کو جائیں اور تم محمد الرسول اللہ کو لے کر اپنے گھر کو جائیں؟ چیخیں نکل گئیں، رضینا رضینا رضینا، ہم راضی ہیں، ہم اس پر راضی ہیں. وہ جو حضرت علی کا شعر ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر کہ ہمیں اللہ نے علم اور فہم عطا فرمایا، جاہلوں کو دولت عطا فرمایا. بہرحال اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایک قدم پر مسئلہ ہوتا تھا. ہر وقت جو ہے ایک مسئلہ حل ہوا دوسرا آ رہا ہے، دوسرا حل ہوا تیسرا موجود ہے. اپنوں کی طرف سے بھی ہے اور غیار کی طرف سے بھی ہے. منافقین بہرحال قانوناً تو اپنے تھے، مسلمان تھے، کلمہ گو تھے. بہرحال فتح مکہ کے بعد اب بس 3 باتیں. حکمت حضور نے یہ اختیار فرمائی کہ پہلا حج جو آیا وہ مشرکین ہی کے زیر انتظام رہنے دیا، مسلمانوں نے اور مشرکین نے مل کر حج کیا. اگلے سال انتظام آپ نے مشرکین کے ہاتھ سے لے لیا. حضرت ابوبکر صدیق کو امیر الحج بنا کر بھیجا، قافلہ مدینے سے آیا، حضور خود تشریف نہیں لائے. اور اس کے بعد وہ سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئیں. اعلان برات ہے مشرکین سے، انہیں صرف اشہر حرم کی اب مہلت دی جا رہی ہے، اس عرصے میں ایمان لے آئے تو عافیت ہے، اگر اپنے شرک اور کفر پر اڑے رہے تو ان کا قتل عام شروع ہوگا. وہ کیوں؟ وہ بات جو میں ابتدا میں عرض کر چکا، جس قوم پر رسول کی بعثت کی حجت قائم ہو چکی ہو، اب اس کے لیے رعایت نہیں. جس ضابطے کے تحت قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح ہلاک ہوئی ہیں، وہی ضابطہ اب لاگو ہو رہا ہے اہل عرب پر. ہم نے اپنا رسول بھیجا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. تو اگر آل فرعون غرق کیے گئے تو تمہارے ساتھ بھی اب معاملہ ہوگا، یا ایمان لے آؤ. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. عذاب خداوندی کی صورتیں بدل سکتی ہیں. کبھی وہ زمین میں زلزلے کی شکل میں آ سکتا ہے، کبھی آسمان سے بارش اور طوفان کی صورت میں آ سکتا ہے، اور کبھی مسلمانوں کی تلواروں کی صورت میں آ سکتا ہے. یہ اعلان حضرت علی نے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے حضور کے حج کے موقع پر کر دیا. یہ سن 9 کا حج ہے. اس کے بعد یوں سمجھیے کہ جزیرہ نما عرب میں، جسے آپ موپنگ اپ آپریشن کہتے ہیں،
سب لوگ ایمان لے آئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. کفر اور شرک کا خاتمہ. کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو مہاجر ہو کر چلے گئے. حضرت اکرمہ ابو جہل کے صاحبزادے کبھی محمد نکلے تھے مکے سے توحید کے لیے، اس وقت یہ نکلے مکے سے شرک کے لیے. غیرت نے نہیں مانا کہ ایمان لے آئے، مغلوب ہو گئے اس لیے ایمان لے آئے. لیکن عجیب واقعہ ہوا، حبشہ کی طرف ہی جا رہے تھے ہجرت کر کے، راستے میں طوفان آیا. جس کشتی میں سوار تھے سب لوگوں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوچا اسی کی دعوت تو محمد دیتے ہیں. کسی لات کو، کسی عزا کو، کسی حبل کو کوئی نہیں پکار رہا. خطرے کے وقت پکارا ہے تو اللہ کو پکارا ہے، لہذا واپس آئے ایمان لے. بہرحال یہ ایک سال جو ہے یہ ہے کہ جس میں صفا آیا ہو گیا پورے جزیرہ نمایاں. کفر اور شرک سے پاک کر دیا گیا اس جزیرہ نما میں. اگلے سال ہے حجۃ الوداع. حضور تشریف لائے، بنفس نفیس حج ادا کیا. 1.25 لاکھ یا 1,40,000 مسلمان عرب سے جمع ہیں. آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اس کے بعد کل 80 یا 90 دن حضور کی حیات دنیاوی کے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. سارے مراحل طے ہو گئے. خطبہ دیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا. اور جواب دیا صحابہ کرام نے، انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت. ہم گواہ ہیں حضور آپ نے حق تبلیغ بھی ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا. کہیں الفاظ آتے ہیں کہ انک ادیت الامانۃ وکشفت الغمۃ ونصحت الامۃ. گواہ ہیں. آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ ہے. وہ بھاری بوجھ، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، میرے کاندھے سے اتر گیا. حضرات، جزیرہ نمائے عرب کی حد تک دونوں کام پورے ہو گئے. اہل عرب تک تبلیغ کا حق بھی ادا ہو گیا الہدا کی، اور جزیرہ نمائے عرب تک لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ بھی ہو گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی کا ایک فیز تکمیل کو پہنچا، لیکن آپ صرف عرب کے لیے رسول ہو کر نہیں آئے. آپ تھے ختم نبوت کا وہ حصہ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ جو بعثت نبوی کا بین الاقوامی یا عالمی پہلو ہے، یہ ابھی میری آج کی گفتگو میں باقی رہ گیا. بات طویل ہو رہی ہے، لیکن میں بھی محسوس کر رہا ہوں، اور میں تو نہ معلوم کن کن چیزوں کو چھوڑ کر نکلا ہوں. ہر جگہ پر خیال ہوتا تھا جائیں جاس، یہ بات ضرور بیان کرنے کی ہے، لیکن وقت نہیں. بعثت نبوی کا وہ بین الاقوامی جو پہلو ہے، عالمی رسالت اور ایک عالمی انقلاب، اس کو میں انشاءاللہ تعالی اب خلافت راشدہ کے ذکر کے ساتھ ملحق کر کے بیان کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.